बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीए, बीएससी, एडीए, डीएस, एडीपी, एडीसी रजिस्ट्रेशन के हवाले से आज का मेरा ये टॉपिक होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की 2026 का एक बर्निंग इशू है। रजिस्ट्रेशन के हवाले से स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो न्यू रजिस्टर होना चाहते हैं, न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं बीए, बीएससी या एडीए, डीएस में, तो बहुत से बच्चे रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ओपन करेगी, कब ओपन करेगी, करेगी भी या नहीं करेगी। इस हवाले से आपने बहुत सी वीडियोस यूट्यूब में देखी होंगी, जिसमें कुछ यूट्यूबर्स ये बता रहे कि रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगी, जबकि कुछ कह रहे हैं कि अगले माह ओपन होगी, कुछ कह रहे हैं डिग्री ख़त्म हो गई है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करूं, चूँकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं था, कोई ऐसा मेरे पास ऐड नहीं आया कि जो मैं बच्चों को दिखा सकूं और जिसको बेस और जिसको बुनियाद बना के मैं उस पर वीडियो बना सकूं। लेकिन बहुत सी वीडियोस देखने के बाद और बहुत से बच्चों के मैसेजेस जो वाकई बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके मैसेजेस को देखने के बाद मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें मैं रजिस्ट्रेशन 2026 के हवाले से आपको मैं गाइड करूँगा। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी वीडियोस आप सुन चुके हैं, अगर कोई ये कहता है कि यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन को बैन कर दिया है, या अभी बात हो रही है, या अभी नेक्स्ट मंथ चांसेस हैं ओपन होने के, तो देखें, आप सप्ली के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका सबसे पहला काम ये बनता है कि आप सप्ली के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें, वहाँ तवज्जो दें। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन को ओपन करे ताकि वो एडमिशन ले सके, या वेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं, जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं, आप जितनी वीडियो सुनेंगे, जितनी वीडियो देखेंगे, आप उससे डिप्रेशन का शिकार होंगे, आप उससे टेंशन लेंगे। जो भी वीडियो बनाता है इस पे, आप सिर्फ उसमें देखें, अगर वो कोई यूनिवर्सिटी का बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रहा है कि यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफाई किया है कि रजिस्ट्रेशन ओपन होगी या बैन होगी या ख़त्म कर दी गई है, ज़ुबानी गुलामी बातें सारे करेंगे, जस्ट ये व्यूज़ की खातर होता है। जितने आपकी वीडियोस के व्यूज़ अच्छे होते जाते हैं, उतनी रैंकिंग में वीडियो आती है, उनकी वीडियो उतनी आगे जाती है, उसका आपको बेहतर अंदाज़ा है कि चैनल मोनेटाइज होता है तो उसके उनको पैसे मिलते हैं। अब ये सारा जो ड्रामा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ की खातर है। अगर जो भी आप सुने, आप उसे बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपका बहुत ज़्यादा खैर खा हूँ, लेकिन मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप वीडियोस को सुनते भी हैं तो उसे अपने दिमाग में हावी ना करें। देखें, जो कोई नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रहा है वो ही अथेंटिक है। बाकी जो बातें की जा रही हैं वो अपनी राय या अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपके साथ वो मामलात सारे शेयर किए जाते हैं, तो उन बातों को आप सीरियस ना लें। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा खैर खा हूँ, या मेरा हरगिज़ ये मतलब ही नहीं है कि आप मेरे बहुत ज़्यादा खैर खा हैं। मैं चूँकि बच्चों के मैसेजेस को मैंने देखा है, तो मुझसे रहा नहीं गया मैं इस वीडियो को उनके लिए रिकॉर्ड करूँ। तो कुछ बातें आपके साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई नोटिफिकेशन है और वो नोटिफिकेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सवालात बच्चों ने मुझसे पूछे थे, कुछ सवालात आपके सामने रखूँगा कि बच्चों ने मुझसे ज़्यादातर सवालात कौन से किए हैं। इन सवालात के हवाले से आपके साथ मैं आज बात करूंगा। बाकी रही बात रजिस्ट्रेशन की, वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 2026 की जो रजिस्ट्रेशन है, इस हवाले से यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई अपडेट नहीं की। बाकी जो बंदा बात करेगा वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे अपनी राय देता है। कोई यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा कि रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी या कब ओपन होगी या होगी भी या नहीं होगी, तो इस पे मैं बात नहीं करता। चूँकि आपको पता है, जो बात होगी वो आपके साथ नोटिफिकेशन के साथ होगी। इसके अलावा मैं कभी इस दोबारा टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा। जो सवालात है बच्चों के, काफ़ी कुछ सवालात बच्चों ने मुझसे किए हैं, तो एक एक दो दो को रिप्लाई रोज़ करने से बेहतर था कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूं, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होती भी है तो मैं आगे से उनको वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, क्या पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू रजिस्ट्रेशन को ओपन करेगी या उसने बंद कर दिया? ये सवाल दोनों तरह से मतलब एक ही है। इस हवाले से आपको मैं बता चुका हूँ, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, किसी के पास नहीं है।
ایون یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں یا یونیورسٹی کے جو ایڈمن ہیں، اب ان کو بھی جو HEC کی طرف سے اپڈیٹ ملتی ہے تب وہ اسٹوڈنٹس کو نوٹیفائی کریں گے، تب وہ ایک نوٹیفیکیشن کے طور پہ باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن کے اوپر نمبر لگا ہوگا ریفرنس نمبر کے ساتھ. آپ فیک نوٹیفیکیشن بھی دیکھو گے اگر کوئی یونیورسٹی کی طرف سے وہ جاری ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نوٹیفیکیشن کے ساتھ ریفرنس نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آپ لازمی چیک کیا کریں. باقی ریفرنس نمبر کے بغیر جو بھی نوٹیفیکیشن آپ دیکھیں گے وہ فیک ہوگا. تو اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی اتھینٹک نیوز نہیں ہے. ہوپ سو کہ یونیورسٹی جو ہے وہ رجسٹریشن کو اوپن کرے گی یا نہیں کرے گی، اس حوالے سے آپ کو نیکسٹ منتھ تک کوئی نہ کوئی اپڈیٹ ضرور مل جائے گی. باقی دوسرا سوال ہے کہ رجسٹریشن اگر بند ہو جاتی ہے تو کیا ڈگری ضائع ہو جائے گی، یا دوسری طرح آپ اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جاری طلباء کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا ان کی ڈگری ختم ہو جائے گی. دیکھیں، ایک وہ اسٹوڈنٹ جو فرسٹ ایئر میں ابھی پارٹ وہ 1 میں ہے، تھرڈ ایئر میں ہے، اور اس نے تھرڈ ایئر کے ایگزام دیے ہیں، پاس ہو گیا ہے، یا سپلی ابھی اس نے کلیئر کرنی ہے، تو کیا اگر یہ ڈگری ختم ہو جاتی ہے، ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انرول نہیں ہو سکیں گے، وہ ایڈمیشن نہیں لے سکیں گے. اب ان کے لیے تالا لگ گیا ہے. لیکن جو جاری طلباء ہیں وہ اپنی اس ڈگری کو کمپلیٹ کریں گے. یہ رول ان پہ اپلائی نہیں ہوگا. اگر انہوں نے رجسٹریشن ختم کی تو پھر یہ رول جو ہے نیکسٹ اسٹوڈنٹ کے لیے ہوگا، جو نیو اسٹوڈنٹ ہوگے، جو فریش ایڈمیشن ہوگا. کنٹینیو اسٹوڈنٹس والے ان کے پاس 3 چانس ہوتے ہیں، یونیورسٹی ان کو 3 چانس دے گی، اور اگر انہوں نے 3 چانس میں اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر لیا تو کر لیا. جس طرح کے سرگودا یونیورسٹی والے ہیں جن کا ابھی لاسٹ چانس ہے، وہ لاسٹ چانس ہے، اس کے بعد ان کی ڈگری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد نئے سرے سے ان کو اپلائی کرنا پڑے گا. اسی طرح جو بچے کنٹینیو ہیں وہ بچے، ان کی ڈگری پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ اپنی ڈگری کو کنٹینیو کریں گے. 3 اٹیمپٹ ان کے پاس ہوں گی، 3 دفعہ وہ کوشش کر سکتے ہیں. پھر اگر 3 دفعہ کوشش خدا نخواستہ اگر وہ رہ جاتے ہیں تو پھر ان کی ڈگری نئے سرے سے اپلائی کرنا پڑے گا. اب امید ہے کہ آپ کو سوال نمبر 2 کا جواب بھی مل گیا ہوگا. آگے تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر یونیورسٹی رجسٹریشن بند کر دیتی ہے یا رجسٹریشن کو صرف ریگولر امیدوار تک محدود رکھتی ہے تو جو بچہ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے وہ کیسے اپنا داخلہ بھیج سکتا ہے. بے شمار خاص طور پہ جو گرلز ہوتی ہیں، بوائز کا اتنا ایشو نہیں ہوتا، لیکن جو گرلز ہوتی ہیں وہ گھر بیٹھ کے اسٹڈی کرتی ہیں، پرائیویٹ ایڈمیشن بھیجتی ہیں اور گھر میں ہی سارا کچھ وہ پڑھتی ہیں، اور صرف ایگزام دینے وہ ایگزام سینٹر میں جاتی ہے. تو ان بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو علامہ اقبال کے تھرو آپ کوئی بھی ڈگری، کسی بھی ڈگری میں گھر بیٹھ کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ اکثر بچے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال یونیورسٹی کی ویلیو نہیں ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے پاکستان ملک کے اندر آلموسٹ 70 to 80% جو ٹیچرز ہیں وہ علامہ اقبال کی ڈگریز لے کے پڑھا رہے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے، نیشنل لیول بھی نہیں، انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے. تو اس کی آپ ڈگری پہ کوئی شک نہ کریں. آپ اگر کوئی بچہ اس سوچ کے ساتھ علامہ اقبال میں ایڈمیشن نہیں لے رہا کہ اس کی ڈگری کی ویلیو نہیں ہے، تو میں اس کی سوچ کو ریجیکٹ کرتا ہوں. آپ وہاں سے ضرور ایڈمیشن لے جو بچہ گھر بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے. پھر بھی کسی بچے کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کے آس پاس جو بھی کالج جس بھی یونیورسٹی سے، پنجاب سے ہے یا GC سے ہے، وہ ریگولر ایڈمیشن بھیج رہے ہیں، تو پھر آپ نے اگر گھر بیٹھ کے اسٹڈی کرنی ہے تو اس کالج میں جائیں، وہاں پہ جا کے اپنی انرولمنٹ کرائیں، ان کے تھرو آپ ایڈمیشن بھیجیں. ہوگا صرف یہ کہ آپ کے جو ماہانہ یا سالانہ اخراجات ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کو ہماری سالانہ فیس اتنی بنتی ہے، آپ یہ فیس جمع کروا دیں، ہم آپ کا ایڈمیشن بھیج دیں گے، آپ ہمارے تھرو آپ پیپر دے دیں گے، آپ بے شک گھر بیٹھ کے اسٹڈی کر لیں. ایک طریقہ یہ، کیونکہ بہت سے بچے بھی جو ہے وہ ایسے ہی اسٹڈی کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو GC یونیورسٹی نے چونکہ اس نے ریگولر کر دیا تو بچوں نے جو آس پاس کالج تھے وہاں سے انہوں نے اپنی ایڈمیشن بھیجی ہے، اپنی جابز کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور جب ایگزام ہوں گے تو پھر وہ ایگزام دینے جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ کالج کے اخراجات جو ہیں ایکسٹرا وہ آپ کو دینے ہوں گے. باقی آپ کے اگر ریلیکس لیک ہے تو آپ ان سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی سپلی کے امتحانات کی ڈیٹ شیٹ کب تک جاری کرے گی؟ بہت سے بچوں کا آج کل یہ سوال ہے. تو میں آپ کو بتا دوں 8 سے 10 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر پنجاب یونیورسٹی ڈیٹ شیٹ کو جاری کرے گی، اور ہوپ فلی آپ کے جو امتحانات ہیں
وہ اس منتھ کے لاسٹ سے شروع ہو جائیں گے یا نومبر کے فرسٹ ویک میں. یہ کنفرم ہے کہ نومبر کے فرسٹ ویک سے آپ کے امتحانات جو ہیں وہ انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. تو یہ بات آپ کی ڈیٹ شیٹ کو دیکھ کے کنفرم ہوگی کہ کون سی ایگزیکٹ ڈیٹ ہوگی. آخر میں آپ کے ساتھ میں اتنا شیئر ضرور کروں گا کہ کسی کی باتوں میں نہ آئے، اپنے ایگزام کی پریپریشن کریں، اس پہ فوکس رکھیں. جو بھی لیٹسٹ اس کی اپڈیٹ ہے اس کے لیے میں نے واٹس ایپ کا چینل بنایا ہے. بہت سے بچے وہ سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ یوٹیوب پہ وہ کنیکٹ نہیں رہتے، تو واٹس ایپ تو آلموسٹ سارے اسٹوڈنٹس وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے واٹس ایپ کا چینل میں نے بنا رکھا ہے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ واٹس ایپ کا چینل جوائن کریں. جو آفیشیل بھی نوٹیفیکیشن ہوگا میں چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے، رجسٹریشن کے حوالے سے، یا کوئی اور یونیورسٹی کی اپڈیٹ بھی آتی ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ وہیں پہ شیئر کروں گا. میں آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر طرح کے امتحان میں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے میدان میں سرخرو کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.